السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بشرا بی بی گوگی اور موکلات چھا گئے ہیں، امیدواروں کے اربوں ڈوب گئے ہیں، کپتان کھلاڑیوں سے ہاتھ کر گیا ہے اور عمران خان اور عارف علوی کی ایک بڑی سازش پکڑی گئی ہے جس کا جوابی وار بھی تیار ہے۔ اور کیا جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں یا عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر؟ اور کچھ بات ہم کریں گے ساس لیکس پر، یہ کیا سٹوری ہے ان پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن میں دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو گزشتہ عید مبارک، امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ ان عید کی تعطیلات کے دوران دو خبروں کا بڑا چرچہ رہا۔ ایک خبر تو جو ساس لیکس آئی، مبینہ طور پہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی ایک لیکس آئی جس میں وہ بات کر رہی ہیں خواجہ احمد طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ۔ خواجہ احمد طارق رحیم بھی گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں۔ یہ وہی خواجہ احمد طارق رحیم ہیں جن کی سابق چیف جسٹس جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں مریم کو ٹھوکنے کا ذکر کیا جاتا تھا، جس میں انہوں نے آفر کی تھی کہ جی دسو تسی اسی مریم کو ٹھوک دینے ہیں۔ تو ثاقب نثار نے کہا کہ اچھا میں دیتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے، پھر ضرورت پڑی تو اسی تو دساں گے۔ یہ انہی کی اہلیہ ہیں جناب جو چیف جسٹس کی اہلیہ سے بات کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے منیب کو یہ میسیج کیا، وہ غالباً ان کا جو اشارہ وہ جسٹس منیب اختر کی طرف تھا، اور انہوں نے مجھے یہ آگے سے یہ ایموجی بھیجا ہے۔ اور پھر جو عمر عطا بندیال صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں وہ مارشلہ نہ لگانے پر خاصی مایوسی کا بھی اظہار کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے لوگ باتیں کریں، وہ دیکھیں جی عورتوں کی آڈیوز لیک ہوگی، آڈیوز تو ریکارڈ کرنا بڑا غلط کام ہے۔ اچھا، یہ وہی سارے لوگ ہیں جو عمران خان کے اس موقف کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو کہتے تھے ہاں ایجنسیاں کرتی ہیں ٹیپ، مجھے بھی کرتی ہیں، ان کا کام ہے، یہ ملکی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اب سب کو یاد آنا شروع کیا کہ آڈیو لیکس جو ہے وہ ہو رہی ہیں، تو یہ آڈیو ٹیپنگ جو ہے وہ بڑی غلط بات ہے۔ اچھا، اب جب رہی بات خواتین کی، تو بات یہ ہے کہ اگر تو خواتین ہوں گھریلو اور ان کے ساتھ سے تعلق ہو بھی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کے نظام انصاف پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو پھر ان کی آڈیوز کا لیک ہونا پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اور خواتین کی بات ہے، پھر یہ خواتین کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے نظام عدل کی بات ہے۔ کیونکہ ابھی تک آڈیوز جتنی بھی لیکس آئی ہیں، چاہے وہ ججز کی ڈائریکٹ آئی ہیں یا انڈائریکٹ آئی ہیں یا ان کی فیملیز کی آئی ہیں، وہ تمام کی تمام یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل پر یہ خواتین اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس کے اوپر رد عمل کیا آئے گا؟ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب صاحب بڑے تپے ہوئے ہیں۔ کون سے صاحب؟ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ اور جب یہ چھٹیاں ختم ہوں گی تو پھر ایک بڑا جواب آئے گا، اور وہ جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کی ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب کچھ بھی کریں، نہ ماضی کی کسی آڈیو کو، نہ اس آڈیو کا وہ فرانزک کرانے کا کوئی حکم جاری کریں گے۔ یہ چیز تو ہم آپ کے اس بات پہ ہم یعنی کہ قائم ہیں، ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب ایسا وہ کم از کم کچھ نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے وہ جو اپنی روایت ہے اس کو قائم رکھا ہے۔ وہ ایک ہی چیز کا مدعا کبھی کسی پہ ڈالتے ہیں، کبھی جیسے انہوں نے پہلے کہا جی وہ امریکہ نے سازش کر کے ہماری حکومت توڑ دی، بعد میں کہا نہیں وہ سازش تو جنرل باجوہ نے کی تھی، پھر ان کا نہیں حسین حقانی نے کی تھی، بعد میں کہا ہماری حکومت گرانے میں جو کردار تھا وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھا، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے۔ تو کرتے کرتے بات کافی دور تک چلی گئی تھی۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میں نے دو اسمبلیاں توڑی ہیں پنجاب کی اور کے پی کی، یہ میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی ہیں۔ اب یہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیسے توڑی ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب 28 اکتوبر کو ریٹائر ہو گئے تھے، 28 نومبر کو، اور اس کے بعد پھر ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر عمران خان صاحب تو ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کے اوپر حملہ آور ہو چکے تھے، اور کیونکہ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی درخواست پر 2 ملاقاتیں کی گئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے، ان میں ان کی کوئی اچھے نوٹس پر ملاقاتیں ان کی ختم نہیں ہوئی تھیں، اور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے، تو بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ تو اب یہ انہوں نے مدعا ڈال دیا جنرل باجوہ کے اوپر کہ جی میں نے تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دی۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ یہ جب جنرل باجوہ سے ان کی پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں تو اس میں جب ان کی بات چیت ہوئی تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جی الیکشن میں آپ کو نہیں دے سکتا، اگر آپ نے الیکشن لینے تو آپ سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں، آپ حکومتی جماعتوں کے پاس جائیں، ان سے جا کے مذاکرات کریں اور الیکشن لے لیں، تو ممکن ہے کوئی ایسی بات بیچ میں ہوئی ہو۔ لیکن
ایک شخص جسے آپ میر جعفر بھی کہتے رہے ہوں، میر صادق بھی کہتے رہے ہوں، آپ اس کو اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا بھی کہتے رہے ہوں، سارے الزامات لگاتے رہے ہوں آپ ان کے اوپر، تو پھر خان صاحب ابھی آپ اتنے سادے تو نہیں ہیں کہ آپ پھر اسی شخص کے کہنے کے اوپر اپنی 2 صوبوں کی حکومتیں چلتا کر دیں گے۔ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین، پہلے بھی خان صاحب نے کچھ اپنے دوستوں میں، اپنے پارٹی کے لوگوں میں یہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے مشورے پر ایسا کیا، انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ یہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، ہم آپ کو حکومت لے کر دیں گے، الیکشن لے کر دیں گے، آپ دوبارہ حکومت بنا لیں گے، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اور اس وقت ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان کی بات بھی اعلیٰ عدلیہ کی ایک شخصیت سے کروائی تھی فون کے اوپر، ثاقب نثار صاحب نے۔ تو جو اصل اب تک کی سٹوری ہے وہ تو ثاقب نثار صاحب والی ہے، یا عمران خان صاحب کی اپنی ضد والی بات ہے۔ باجوہ صاحب والی بات بہرحال مجھے کم از کم ٹھیک نہیں لگتی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب کہ خبریں جناب بڑی عجیب سی چل رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ایک خبر چلی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنے تمام اتحادی جو اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، ان سب کو یہ کہا کہ وہ جناب 26 تاریخ تک جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ اسلام آباد میں پہنچ جائیں اور اسلام آباد میں موجود رہیں۔ کسی بھی وقت اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے اجلاس طلب کیے جا سکتے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں گے۔ اچھا، یہ اب ذرائع کی خبر ہے، اور اس خبر کی جو ہے وہ ایک تردید جاری ہوئی ہے۔ وہ تردید جاری کی ہے وزیر اطلاعات جو ہیں وفاقی مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے کے فیصلے کی خبر درست نہیں ہے، جن کا کہنا تھا کہ اپریل 2022 میں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں۔ اس وقت جو ایوان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی جماعت اور اپنے اتحادیوں کی پارٹیاں ہیں ان کے اراکین اسمبلی کو ملا کر کل 180 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی جو اراکین ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کو اتنے اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن یہ جو بات مریم اورنگزیب صاحب اس کی تردید کر رہی ہیں کہ جی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ان کی آدھی بات درست ہے اور آدھی بات ان کی غلط ہے۔ ان کی آدھی بات جو درست ہے وہ اس حوالے سے درست ہے کہ ابھی تک کوئی باضابطہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، باضابطہ فیصلہ نہیں ہوا، اور غلط اس طرح سے ہے کہ جی ان سائڈ پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ ایک سازش پکڑی گئی ہے، اور وہ سازش یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی اور عارف علوی صاحب کے بارے میں ان کی کچھ آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو کچھ لیک ہوئی ہے، وہ کچھ پہنچی ہے موجودہ حکومت تک، اور وہ کچھ اس طرح کی گفتگو تھی کہ عارف علوی صاحب اب کسی بھی وقت شہباز شریف صاحب کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو عین اس وقت اگر وہ کہیں جس وقت ان کے اراکین اسمبلی پورے نہ ہوں یا کچھ بیرون ملک گئے ہوں، کہیں کچھ ایسا ٹیکنیکل ایشوز ہو جائیں اور وزیر اعظم صاحب جناب اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں تو پھر کوئی مسئلہ بن جائے، تو اس لیے اس کی پیش بندی کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی کو اکٹھا کر لیا جائے اور پھر ان سے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا جائے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ جو ہے حتمی کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اکٹھے تو ہوں گے، وہ جناب فیصلہ اب کریں گے نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اور پھر شہباز شریف صاحب بھی یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ایک 4 جو لوگ ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ دوبارہ سے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کیونکہ اگر یہ اسی طرح لوز رہتے ہیں اپنے اراکین اسمبلی کو، یہ باؤنڈ نہیں کرتے کہ آپ اسلام آباد میں موجود رہیں، اور ایسے کسی موقع پہ عارف علوی صاحب کہہ دیتے ہیں تو پتہ چلے جناب 15 بندے عمرے تے گئے ہوئے نے، 6 امریکہ گئے ہوئے نے، 14 انگلینڈ گئے ہوئے نے، تو پھر ایک وہ پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سو یہ ایک آپس میں آپ اس کو سیاسی چال کہہ لیں، آپ اس کو سازش کہہ لیں، آپ جسے حکمت عملی کہہ لیں، تو عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کی یہ جو ایک گیم ہے یہ حکومت کو پتہ چل گئی تھی، جس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر جناب آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی اس خبر کی طرف جو بڑی دلچسپ ہے، وہ بشرا بی بی گوگی اور موکلات والی۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ جناب آپ کے علم میں ہے یہ بات، آڈیوز بھی لیک آ گئی تھی جاز چودھری صاحب کی کہ جی ٹکٹ کے لیے عمران خان سے جو ملاقات کرنی ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ رقم لگتی ہے۔ تو وہ ایک حلقے سے اب مطلب 15 20 30 40 لوگ بھی ملتے ہی ہوں گے عمران خان صاحب سے ٹکٹ کے لیے۔ تو ایک ہوا تو بنائی ہوئی نا کہ جناب یہ تو پارٹی اب جیت رہی ہے اور 2 تہائی اور 3 چوتھائی بلکہ 100% بلکہ 110% اکثریت سے آ رہے ہیں، تو وہ ایک ہوا بنا کے لوگوں کو دوڑاتے ہیں زمان پار کی طرف۔ یہ بھی ایک بڑی کامیاب حکمت عملی ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہے وہ تو 1 کروڑ یا اس سے زیادہ، کوئی 1.5 کروڑ دیتا ہے، کوئی 2 کروڑ دیتا ہے، یہ تو ملاقات کی فیس ہے، ٹکٹ مانگنے کی، درخواست کرنے کی جو شرف بازیابی ہے اس کی فیس ہے۔
ٹکٹ کی فیس یہ نہیں ہے. ٹکٹ کی فیس تو پھر اس کے بعد آگے سے شروع ہوتی ہے کہ آگے سے پھر جو جتنے زیادہ دے گا اتنے پیسوں کا ٹکٹ ملے گا. کوئی 5 کروڑ دے گا تو پھر اس کی جگہ کوئی 10 کروڑ دے گا تو اس کو مل جائے گا. تو یہ ایک مطلب ایک اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب رج کے استعمال کیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو. ان کو جناب ایک تو ان سے اپنے وہاں پہ باہر چوکیداروں کی طرح کھڑا کروایا. بڑے بڑے جو معززین ہیں اپنے اپنے علاقوں میں پیر, بڑے گدی نشین, بڑے انڈسٹریلسٹ, بڑے سرمایہ دار, وہ جناب ایسے چوکیداروں کی طرح ڈنڈے پکڑ کے زمان پار کے باہر کھڑے تھے. مجھے ویسے ان کی حالت دیکھ کے بڑا ترس آتا ہے. تو وہ وہاں پر کھڑے ہیں اور پھر جناب وہاں پہ جب پولیس آتی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے تو ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جناب اپنے حلقے سے 50-100 بندے بھی لائیں, ان کا خرچہ بھی کریں, ان کو کھلائیں پلائیں بھی, ان کی رہائش کی بھی سارے خرچے اٹھائیں اور عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ تو عمران خان صاحب بھی واضح طور پہ کہتی رہی ہیں اور جو ہیں سابق وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو بھی آ چکی ہوئی ہے تو وہ اس قسم کی بات کی. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں. وہ کیا اب امیدوار جو ہیں وہ بیچارے خرچہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی لا کے بٹھاتے رہے ہیں, کئی دن ان کے خرچے بھی اٹھاتے رہے ہیں. مفت میں تو نہیں کوئی آگے بیٹھتا, اس کا کھانا پینا, کپڑا جوتا, آنا جانا, ٹرانسپورٹیشن سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی کرتے رہے ہیں. پھر جناب پولیس آ جاتی ہے, پھر وہ پولیس کے مقابلے بھی کرتے ہیں, پولیس کے راستے میں مزاحم بھی ہوتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جناب عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے ہنگامہ آرائیاں کرتے ہیں. تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اور پھر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی کہ جناب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اپنے ٹکٹ کے لیے ملنا ہے تو آپ کو 1 کروڑ یا اس سے پلس دینا پڑے گا. وہ بھی دیں, اس کے بعد ٹکٹ کے لیے بھی دیں. بعد میں پتہ چلے کہ ٹکٹ نہیں مل رہا تو ٹکٹ کیوں نہیں مل رہا, اس میں بھی ایک راز ہے. اب جبکہ پنجاب اسمبلی کی تمام ٹکٹ عمران خان صاحب جاری کر چکے ہیں تو پھر جو پارٹی کے وفادار ہیں, جنہوں نے ماریں کھائی ہیں, جنہوں نے سارے کچھ کیا, وہ سارے تو اس کے بیچ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. اب یہ بات جو ہے ٹکٹوں والی اتنی سادہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری اور شہباز گل جیسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے. وہی شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری جو پارٹی کا بیانیہ بناتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں جلسوں میں عمران خان صاحب کے حق میں, عوام کو ہموار کرتے ہیں. شہباز گل جیلیں کاٹتا ہے اور پھر جو آزادی کا خواب عمران خان صاحب جو دکھاتے ہیں کہ جی امریکہ سے ہم آزادی لیں گے, یہ الگ بات ہے کہ امریکہ سے ان کے معاملات سب زیادہ ٹھیک ہے, بلکہ امریکہ تو اصل میں پش کر رہا ہے عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے بھی لانا چاہتا ہے. یہ آپ پچھلے میرے ولاگز دیکھ سکتے ہیں, ان میں ساری یہ ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ جو سارے لوگ ہیں عمران خان صاحب ان کو ٹکٹ کا اہل نہیں سمجھتے. اور پھر جب حکومت ختم ہوتی ہے عمران خان صاحب کی وفاق میں, اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں پنجاب اور کے پی میں, تو تب سے جو ان کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے سائیں عثمان بزدار, وہ لاپتہ تھے, غائب تھے. لیکن اب جناب لسٹ آئی ہے تو پتہ چلا ان کو تو ٹکٹ پھر بھی مل گیا. جنہوں نے پارٹی کے لیے ماریں کھائی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, قربانیاں دی ہیں, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں ہے. اور جو گھر جا کے سو گئے اور اس کے بعد پھر آ گئے اور ٹکٹ لے اڑے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی عثمان بزدار ہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا. تو یہ تو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے. جا کر ان کو نہیں بنایا جائے گا تو انہی جیسے کسی اور کو بنایا جائے گا. اب جناب خبر یہ پتہ چلی ہے کہ لوگ تو عمران خان صاحب کی حفاظتیں کرتے رہے, پیرے دیتے رہے, ڈنڈے کھاتے رہے, مارتے رہے, بندے لا کے بٹھاتے رہے, خرچے کرتے رہے, ٹکٹ کی درخواست کے ملاقات کے لیے پیسے دیتے رہے, ٹکٹ کے لیے پیسے دیتے رہے. لیکن اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا جناب کپتان تو اپنے کھلاڑیوں سے ہاتھ کر گیا ہے اور وہ اربوں ڈوب گئے ہیں. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر زمان پارک کے باہر جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. وہ پارٹی کے لوگ جنہوں نے پیسہ خرچہ ہوا ہے, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے ماریں کھائی ہیں, جنہوں نے پیرے دیے ہیں, وہ سارے وہاں پر احتجاجی جلوس نکالتے. پھر آپ روزانہ ٹی وی دیکھیں, روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر اچھا اب ایک نیا نعرہ لگا دیا گیا کہ اچھا جی جن لوگوں کو اعتراض ہے, جنہیں ٹکٹ نہیں ملے, وہ نئی درخواستیں دے دیں, ہم ان کو پھر سنیں گے. اور پھر نویاں فیسیں لینیاں پڑیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف میں مفت والا کام یا قربانی والا کام یا جذبے والا کام کوئی نہیں ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اب کہانی یہ پتہ چلی ہے کہ جناب پہلے عمران خان کے دیے جاتے رہے, ٹکٹیں کو دیجیے, وفاداری ان کے ساتھ ثابت کی جاتی رہی. لیکن آخر میں اینڈ میں پتہ چلا جناب ٹکٹ کا فیصلہ تو بشرا بی بی اور فرح گوگی نے کرنا ہے نا مزیدار بات. اب وہ انہوں نے جناب فیصلہ کرنا ہے. اور اس وقت جو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں یا جو دیے جا چکے ہیں اس میں عمران خان سے وفاداری یا عمران خان کے وفاداروں کے حوالے سے عمران خان کا کوئی فیصلہ اتنا شامل نہیں ہے جتنا اس میں بشرا بی بی اور فرح گوگی کے فیصلے شامل ہیں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب بشرا بی بی کی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس وقت گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ نے کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو ٹکٹ نہیں دینا. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب مجھے میں نے حساب نکالا ہے, میں نے ذائچہ بنایا ہے, میرے موکلات نے مجھے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ جو فلاں آدمی ہے جس کا نام فلاں سے شروع ہو رہا ہے, فلاں حلقے میں آپ نے اس کو ٹکٹ دینی ہے اور باقی لوگوں کو آپ نے نہیں دینی ہے, فلاں حلقے میں آپ نے فلاں کو ٹکٹ دینی ہے. جناب موکلات نے کیا ہے,
وہ پہ فلاں حلقے میں فلاں کو ٹکٹ دینی ہے، یہ بھی موکلات نے کیا۔ تو ٹکٹوں کا فیصلہ پھر جناب یا موکلات کر رہے ہیں، جو بشرا بی بی کر رہی ہیں، جہاں پہ فرح گوگی کر رہی ہیں۔ جو بیوقوف تھے وہ عمران خان کو جا کے پیسے بھی دیتے رہے، کروڑوں روپے بھی اپنے ڈبو دیے، لٹیا بھی ڈبو دی۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ سارے دبئی میں فرح گوگی سے رابطہ کر لیتے تو ٹکٹ لینے میں آسانی ہو جاتی، موکلات بھی سارے آپ کے حق میں ہو جاتے، پیرنی صاحبہ بھی آپ کے حق میں ہو جاتی۔ تو یہ جناب اس وقت سچویشن ہے، اور اب ایک احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور اس احتجاج کے بعد اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ توقع کیا، سیدھا سیدھا سیاسی تجزیہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے، پارٹی میں مزید توڑ پھوڑ ہوگی، اور عمران خان صاحب اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم البتہ اس چیز کا جو پراپیگنڈا کرتے رہیں گے، جناب خان چھا گیا ہوا ہے، خان الیکشن جیتنے والا ہے، اور پھر تاکہ جو ہے وہ مزید حل من مزید کے اور ان کو دیا جائے، اور لوگ اپنے مخالف حریف پر بازی لے جانے کے لیے اور زیادہ خرچہ کریں۔ تو یہ اس لیے یہ پراپیگنڈا بھی فی الحال ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ابھی جناب عید کی تعطیلات ختم ہوگی تو سپریم کورٹ میں بھی ایک نیا میچ لگنا ہے، کیونکہ وہ جو آرڈیننس تھا، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا، وہ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کھلے گی تو سپریم کورٹ کا آفس جو ہے وہ کیا چیف جسٹس کے تنہا فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا یا کہ نہیں کرے گا، اور نئے قانون کے مطابق کرے گا۔ ابھی ایک بہت بڑا میچ آگے پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک بات جاتے جاتے آپ کو اور بتا دوں، الیکشن تو 14 مئی کو نہیں ہونے، یہ جتنے لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں ان کے بھی پیسے لگتا ہے کہ ڈوب گئے ہیں، اور جن کو نہیں ملے ہیں ان کے لیے شاید کوئی امید پیدا ہو جائے کہ اگلی دفعہ موکلات ان کے حق میں رپورٹ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔